السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم بات کریں گے دو عالمی شخصیتیں، ایک شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ملاقات کے سلسلے میں۔ جب حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ملیشیا کے سفر سے واپس تشریف لائے تو طلباء نے بار بار درخواست کی تو اس پر استاد محترم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ملاقات کی روایت سنائی۔ فرمایا کہ جب ہم ملیشیا پہنچے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فون کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ میرا بھی عرصے سے ان سے ملاقات کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں مل سکا۔ اب کی بار بھی مصروفیت زیادہ تھی تو اس لیے میں نے ان کے ہاں حاضری سے معذرت کی۔ البتہ ایک دوست کے مکان کا ایڈریس ارسال کیا کہ وہاں تشریف لا سکتے ہیں تو میں بھی وہیں پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ وقت مقررہ پر ہم اس مکان پر پہنچے تو ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ابتدائی ملاقات میں میں نے ان کے ساتھ ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہندوستانی حکومت نے ان کی شہریت ختم کر دی۔ انہی باتوں میں نے ان سے کہا کہ کھانے کے بعد میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے کے بعد ہم دوسرے کمرے میں گئے۔ وہاں میں نے ان سے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ عرصے سے میرے دل میں چند باتیں تھیں کہ آپ سے عرض کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقابل ادیان کے موضوع پر آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ عیسائیت پہ مجھ سے مباحثہ کرے تو میں یہی کہوں گا کہ اس موضوع پر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مباحثہ کیجیے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حالانکہ استاد جی کی ایک کتاب عیسائیت کیا ہے کافی مقبول کتاب ہے جس کو پڑھ کر کئی عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر میں نے کہا کہ آپ اس لحاظ سے بھی مجھ سے بہتر ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر کئی غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی فورم پر اسلام کی تبلیغ کرنا آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ استاد جی نے فرمایا کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جن کی بعض باتیں درست ہوں اور بعض غلط، تو پہلے درست اور اتفاقی باتوں کا تذکرہ کریں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ آپ کو ان کی ذات سے عداوت نہیں ہے، یعنی دشمنی نہیں ہے، لیکن چند باتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو غلطی پر سمجھتا ہوں، میں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان باتوں سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اپنے متعلقہ میدان سے باہر قدم رکھتا ہے، جس میدان میں ان کو مہارت نہ ہو بلکہ وہ ان کی تخصیصی موضوع سے باہر ہو، تو اس میدان میں قدم رکھنے سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جن کے سبب علماء عصر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنے تقریر و تحریر میں لوگوں کو ان غلطیوں کی نشاندہی کراتے ہیں۔ انجام کر یہ شخص رفتہ رفتہ مٹ کر قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے کہ جس کے سبب جمہور علماء آپ کے خلاف ہو جائے، ورنہ آپ کا جو اصل میدان اور کام ہے وہ بھی متاثر ہو کر ختم ہو جائے گا۔ استاد جی نے اس دوران بر صغیر کے کئی منحرف سوچ رکھنے والے مذہبی اسکالرز کا تذکرہ فرمایا کہ اپنے میدان سے نکل کر انہوں نے کتنی غلطیاں کی اور انجام کیا ہوا۔ حضرت والا نے یوں فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ فقہ آپ کا اصل میدان نہیں ہے۔ آپ نے جب فقہی مسائل چھیڑے تو آپ سے کئی غلطیاں سرزد ہوئی جن کی بنا پر جمہور علماء نے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے آپ سے اختلاف کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی نظر میں آپ کی شخصیت متنازع بن گئی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تقابل ادیان پہ اپنا کام جاری رکھیے اور جس موضوع پہ عبور نہ ہو اس کو موضوع سخن مت بنائیے۔ استاد جی نے فرمایا کہ میں نے مناظرانہ انداز میں ان سے بات نہیں کی بلکہ خیر خواہانہ انداز اور ریت سے ان سے بات کی تو ان پر اتنا اثر ہوا کہ مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ میں نے تو آپ کے بارے میں بھی کچھ نازیبہ باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے بارے میں آپ سے نالاں نہیں ہوں۔ فرمایا حالانکہ مجھ سے وہ بیانات مل چکے لیکن میں نے اس کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے خود ہی تذکرہ کیا۔ وہاں انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے رابطہ نمبر لے کر وقتاً فوقتاً رابطہ کرتے رہے۔ اگلے روز ایک مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھایا۔ جب باہر نکلے